شروع ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ موجودہ حالات جو اس وقت اپنے ملک میں ہی نہیں بلکہ سارے عالم میں چل رہے ہیں اور ساری دنیا میں اس وقت کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم سب کے سب حالات سے متاثر اور پریشان ہیں۔ ایسے وقت میں خیال ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو دین کی تعلیم نہیں حاصل ہوئی ہے، جن کو اسلامی ہدایات نہیں مل رہی ہیں، جن کو اپنے بزرگوں کی صحبت نہیں ملی ہے، ان لوگوں کو کے اوقات کس طرح سے گزر رہے ہوں گے، کس قدر ان کے دلوں میں خوف ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، بے چینی ہوگی، اور کتنے لوگ تو صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے اور گھبراہٹ کی وجہ سے ہی بیمار پڑ جا رہے ہوں گے، جبکہ مسلمانوں کے پاس قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، بزرگوں کی ہدایات ہیں، اور مسلمانوں کے دل میں جنت کا شوق ہے، آخرت کی طرف ان کو رغبت ہے، دنیا کو وہ اپنے لیے قید خانہ سمجھتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ایک مومن کے طور پر، ایک مسلمان کے طور پر، مسلمان کے دل میں گھبراہٹ نہیں آنی چاہیے، اور اس کے اوقات جو ہیں اس کو ان حالات میں اللہ کی طرف رغبت، اللہ سے تعلق اور بڑھ جانا چاہیے، اور اپنے اوقات کو اللہ ہی کے دربار میں گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ غرض یہ ہے کہ موجودہ حالات کے اس تقاضے کو دیکھتے ہوئے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں کچھ گزارشات کی جائیں، جن کو سن لینے اور سمجھ لینے اور پھر اس کے مطابق عمل کر لینے سے انشاءاللہ ان کی یومیہ زندگی اچھی گزرے گی، اور ان کے دل پر سے وحشت اور خوف کا اثر کم ہوگا، اور ان کا تعلق مع اللہ بڑھے گا، اور ان کو سکون ملے گا، اور علمی اور عملی دونوں اعتبار سے ان کو نفع ہوگا۔ اسی مقصد کے پیش نظر ایک نظام مقرر کیا گیا کہ اپنے اکابر کی جو کتابیں ہیں دینی موضوعات پر، ان کتابوں کو آڈیو کی شکل میں مرتب کر لیا جائے، مختصر طور پر اس طرح آسان لفظوں میں کہ ہر شخص اس کو سمجھ سکے، اور پھر اپنے بھائیوں بہنوں سے گزارش کی جائے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں کوئی وقت مقرر کر کے اور سب لوگ اکٹھا ہو کر کے اس کو سن لیا کریں، تو روزانہ کم از کم ایک کتاب اپنے اکابر کی لکھی ہوئی ان کی نظروں سے گزر جائے گی، ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی، اور ان کو اس کا علم حاصل ہو جائے گا، اور دین کے سیکھنے سکھانے کا جو ایک کی فضیلت ہے، اس فضیلت میں وہ شامل ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں میں سب لوگوں کو اکٹھا کریں، اور یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ باتیں سب کو سنا دیں، تاکہ سب کے سب لوگ ایک رائے ہو کر کے ایک نظام بنائیں، ایک نظام الاوقات بنائیں۔ مثلا فجر کی نماز سے پہلے جو اٹھنے کا وقت ہے، بہتر یہ ہے کہ تہجد کا وقت اپنا مقرر کر لیا جائے، کہ تہجد کی نماز پڑھ لی جائے، 2 رکعت 4 رکعت، جو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ذکر وغیرہ کے جو معمولات ہوں ان کو پورے کر لیا جائے، پھر فجر کی نماز پڑھی جائے۔ فجر کی نماز کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے تک اپنی جگہ بیٹھ کر کے تسبیحات پڑھنا بہت اس کی فضیلت آئی ہے، تو اس وقت میں کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، درود شریف 100 مرتبہ پڑھ لیں، بلکہ استغفار کے کلمات 100 مرتبہ پہلے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد درود شریف 100 مرتبہ پڑھ لیں،
یا بلکہ تو شریف کی مقدار اور بڑھا کر کے کم از کم 300 بار پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اس سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک تسبیح پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے مختلف قسم کی جو تسبیحات ہیں، دعائیں ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، تو ان سب کی تسبیحات پڑھنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں ہر شخص کو چاہیے کہ 10 سے 15 منٹ کی ورزش کا بھی ایک نظام مقرر کرے۔ ورزش کرنے سے سب اعضاء جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، نسیں جو ہیں جو ان کو اندر بے وجہ کا تناؤ پیدا ہو جاتا ہے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہیں، اور انسان کے اوپر جو مختلف قسم کے بوجھ پڑتے ہیں وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، دماغ پر زیادہ بوجھ نہیں رہ جاتا۔ تو اس لیے صبح میں 10 سے 15 منٹ کا ورزش کا کچھ معمول مقرر کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے، اس لیے کہ طاقتور اپنی زندگی بھی گزارتا ہے اور دوسرے کمزوروں کی مدد بھی کر پاتا ہے۔ اس کے برخلاف کمزور مسلمان خود اپنی ضرورتیں نہیں پوری کر پاتا اور دوسرے مسلمانوں پر بوجھ بنتا ہے۔ تو اس لیے طاقتور بننے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، اسی طرح کی غذا استعمال کرنی چاہیے۔ ورزش کرنے کے بعد اپنے گھروں میں صفائی کا بھی ایک وقت مقرر کر لیں۔ مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ طے کریں کہ گھر کے سب لوگ ذمہ داری کے طور پر کے ساتھ صفائی کا نظام بنائیں گے۔ جو لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، سب کے سب لوگ اس بات کی ذمہ داری اٹھائیں کہ کچھ حصہ گھر کا وہ صاف کریں۔ صفائی میں اپنے گھر کی عورتوں کا ساتھ دینا، یہ اس سے مردوں کی شان گھٹتی نہیں ہے، بلکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرنے کا موقع ملتا ہے جو آپ کا طریقہ تھا اپنے گھر میں، کہ آپ گھر میں اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹا لیا کرتے تھے۔ تو صفائی کا نظام آدھے گھنٹے کا طے کر لینا چاہیے، اور گھر کے وہ حصے جہاں پر کبھی جھاڑو نہیں پہنچتی ان حصوں کو بھی صاف کر لیں تاکہ بیکٹیریاز وغیرہ، جراثیم وغیرہ کے جو اثرات ہوتے ہیں نہ رہیں۔ گھر کا تمام گوشہ حصہ وبا سے حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے کہ صفائی زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ الحمدللہ مسلمان پاک ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ اپنے پیشاب پاخانے سارے نظام میں پاکی کا خیال رکھتے ہیں، ناپاکی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور مسلمانوں کو صاف بھی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعلیمات ہیں اس باب میں، تو مسلمان کو پاک اور صاف دونوں ہونا چاہیے۔ اسی لیے مسلمان جب 5 وقت وضو کرتے ہیں، ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے کہ کون سی دوا استعمال کر لیجئے ہاتھ دھونے کے لیے۔ میں نے کہا کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے جب وضو کرتے ہیں تو ویسے ہی ہاتھوں سے سارے بیکٹیریاز اور جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو 5 وقت وضو کرنا، اعضائے وضو میں آپ دیکھیں کہ جو حصے زیادہ متاثر ہو سکتے تھے وبا سے، وہی حصے اس میں دھوئے جاتے ہیں خاص طور پر۔ تو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ تیسری چیز، اس میں ورزش اور صفائی کے بعد پھر 1 گھنٹہ مقرر کرنا چاہیے علمی مجلس کے لیے، تعلیمی مجلس کہیے اس کو، کہ تعلیمی مجلس کے لیے۔ اس تعلیمی مجلس میں کیا ہوگا، سب لوگ آ کر کے بیٹھ گئے اور ہم لوگ ایک آڈیو بنا کر کے وہ بھی شائع کریں گے، تصحیح قرآن پاک کا طریقہ۔ تو روزانہ قرآن پاک کی تصحیح کیسے کرنی ہے اس کی بھی تعلیم ہو جائے۔ اگر گھر میں کوئی صاحب ایسے ہوں جن کا قرآن پاک صحیح ہو تو وہ قرآن پاک کی تصحیح کرائیں سب کی۔ اگر نہ صحیح ہو، کوئی ایسا ملے گھر میں، تو پھر وہ آڈیو جو ہے اس کے ذریعے سے تصحیح قرآن پاک کا نظام جاری کیا جائے۔ 2 سے 3 منٹ 4 منٹ کا یہ سبق ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک مذاکرہ ہوگا مسائل دینیہ کا، جس میں دینی مسائل 3 مسئلے، 4 مسئلے، 5 مسئلے ایسے روزانہ کچھ نہ کچھ مذاکرے میں آ جائیں تاکہ دین کا علم حاصل ہو۔ ایک مسئلہ جان لینا
اگر کوئی شخص ایک مسئلے کا علم حاصل کرے تو اس کو 1000 رکعت نفل نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے دینی مسائل کا علم حاصل کرنا بھی اس میں رکھا جائے، اور کچھ دیر 10 سے 15 منٹ 20 منٹ کسی اللہ والے بزرگ کا بیان بھی سنا جائے۔ ہم لوگوں نے بھی جو اپنا نظام بنایا ہے اس میں یہ رکھا ہے کہ اللہ والوں کی کتابوں سے انتخاب کر کے کچھ مضامین آڈیو کی شکل میں دیے جائیں گے، اس طرح سے کہ اگر وہ آڈیو سن لیا جائے 15 سے 20 منٹ کا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کبھی زیادہ ہو 23 منٹ 25 منٹ 30 منٹ تک جا سکتا ہے۔ اگر اس کو سب لوگ بیٹھ کر کے سن لیں گے تو ان کو اپنے بزرگوں کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا پورا علم حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے ایک آڈیو ریکارڈ کرایا ہے درود شریف سے متعلق، تو وہ زاد السعید کتاب کو سامنے رکھ کر کے مقرر کیا، بنایا گیا۔ اب اگر کوئی شخص وہ آڈیو سن لیتا ہے 30 منٹ کا ہے، تو اس کو درود پاک سے متعلق ضروری مضامین جتنا ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے وہ سب کا سب اس میں مل جائے گا۔ اسی طرح سے جزاء الاعمال ایک کتاب ہے، اس کو بھی آڈیو کی شکل میں مرتب کیا جا رہا ہے، تو 3 مجلسیں یا 4 مجلسیں ہوں گی جس میں وہ پورا ہوگا، وہ کتاب پوری ہوگی۔ تو اگر سب حضرات مل کر کے اس کو سنیں گے تو امید یہ ہے کہ 3 دن میں یا 4 دن میں ان کو پوری جزاء الاعمال اس کتاب کے اندر جو علم ہے وہ علم ان تک پہنچ جائے گا آسان زبان میں، جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ آڈیو کی شکل میں مقرر کرنے کا یہی فائدہ تھا، بنانے کا یہی فائدہ تھا کہ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے بھی، اور جو پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے سہولت ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے ایک مذاکرہ اس مجلس کے آخر میں جب یہ سن لیا گیا کہ بیان سن لیا گیا، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر لیں، مثلا 11 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر ایک مختصر سی دعا کر لیں اور دعا کر کے اٹھ جائیں، اور بقیہ معمولات اپنے گھر کے پورے کریں۔ پھر دوپہر کا کھانا ہو جائے، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں، ظہر کی نماز پڑھ کر کے تھوڑی دیر تلاوت کا معمول بنائیں، مثلا 15 منٹ سے آدھے گھنٹے کا گھر کے سب لوگ تلاوت کریں، قرآن پاک لے کر کے پڑھیں۔ خاص طور پر ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کرنا چاہیے، بزرگوں کے تجربات میں سے ہے، اور اس کے بعد بقیہ قرآن پاک کو بھی تھوڑا تھوڑا پڑھنا چاہیے۔ پھر آرام کر لیں، پھر عصر کی نماز پڑھیں، اور عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا کی تلاوت کرنی چاہیے، عما یتساءلون والی جو سورہ ہے۔ اس کے بعد پھر 5 منٹ سیرت کا سبق پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، ان میں سے ایک بڑا فائدہ اور اس کی بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ جس بستی میں آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے، بزرگوں کے تجربے کی بات ہے کہ اس بستی پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ تو اپنے گھروں کو وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے سیرت پاک کا 5 منٹ کا کم از کم سبق کا معمول بنائے۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں اور ہماری مسجد میں اور ہمارے جو تعلق والے حضرات ہیں ان سب کے وہاں یہ سیرت کا سبق اس وقت جاری ہے۔ پھر چائے ناشتے کا کچھ ہلکا پھلکا ناشتہ اور چائے کے ساتھ فارغ ہو لیں۔ پھر معمولات مغرب، یعنی مغرب کی نماز پڑھیں۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت تو پڑھتے ہی ہیں، اس سنت کے بعد اگر 4 رکعت نفل اور پڑھ لی جائے تو اوابین کی نماز کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں۔ پھر گھر کے مشاغل جو ہوں ان کو پورا کرنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک اور سورہ واقعہ کی تلاوت ہے، اور اس کے بعد پھر 10 منٹ کا کم از کم ایک مذاکرہ ہو جائے جس میں سنتوں کا اور دعاؤں کا بیان ہو، یعنی کچھ کھانے کی سنت، سونے کی سنت، وضو کی سنت، نماز کی سنت، صبح میں اٹھنے کی سنت، رات میں سونے کی سنت، اور اس طریقے سے ملاقات کی سنت، سلام کی سنت، مختلف قسم کی سنتوں کا مذاکرہ ہو جائے۔ 1 2 3 سنتوں کا بیان ہوتا رہے گا تو بھی اچھا خاصا وقت گزرے گا اور اچھا خاصا علم حاصل ہو جائے گا۔ تو عشاء کی نماز کے بعد ایک سنت اور دعاؤں کا مذاکرہ کر لیں، اس کے بعد پھر
جلد سونے کی فکر کریں۔ اگر اس کے بعد جاگیں تو کسی کار خیر کے لیے جاگنا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد اپنے احباب سے خصوصی اور عمومی دونوں ملاقات فرماتے تھے، لیکن یہ کار خیر کے لیے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دنیاوی کاموں کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے عشاء کے بعد جاگنا تو اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے فجر کی نماز متاثر ہوتی ہے، لیکن دینی اغراض کے لیے عشاء کے بعد جاگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا۔ اسی طرح سے اس دور میں کچھ اور بھی نظام طے کر لینا چاہیے جس کا نفع دائمی ہو۔ مثلاً جو لوگ حافظ قرآن نہیں ہیں، اور ہر لڑکی اور ہر عورت، ہر لڑکا جو اسکولوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں، دینی تعلیم سے ابھی دور تھے، اگر سب کے سب لوگ، بڑے بوڑھے جوان، سب کے سب لوگ یہ نیت کریں کہ میں اس مدت میں قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہوں، نیت کریں، نیت کا تو ثواب بہت بڑا ہے، نیت کریں کہ میں قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے ترتیب یہ بنائیں کہ 1 کلمہ 2 کلمہ روزانہ یاد کرنے کا معمول بنائیں۔ مثال کے طور پر آج انہوں نے اگر الحمدللہ یاد کیا تو کل رب العالمین یاد کریں، پرسوں الرحمن الرحیم یاد کریں، اور نرسوں مالک یوم الدین۔ تو اس طرح سے 2 کلمے کر کے بھی اگر قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا، اور جو نماز کی صورتیں ہیں ان کو مقدم کریں کہ پہلے ان کو یاد کر ڈالیں، اس کے بعد پھر اور بھی جیسے سورہ یاسین ہے، یہ روزانہ پڑھنے والی جو صورتیں ہیں ان کو کریں، تو تھوڑا تھوڑا روزانہ کرتے رہیں گے، تو اس درمیان اگر اللہ نے بلا لیا تو حفظ قرآن پاک کی تعلیم میں مشغول رہتے ہوئے اللہ کے دربار میں جائیں گے، تو قیامت کے دن حافظوں میں شمار کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ تکمیل کرا دیں گے برزخ میں اور حافظوں میں شمار فرمائیں گے، تو جو حافظوں کی فضیلت ہے وہ مل جائے گی۔ اور اگر یہ زندگی ایسی لمبی ملتی رہی تو قرآن پاک کی حفظ بھی آگے بڑھتا رہے گا۔ اسی طرح سے روزانہ کچھ نہ کچھ دین سیکھنے اور سکھانے کا نظام جب مقرر کر لیا جائے گا تو روزانہ کی مشغولی تعلیم و تعلم میں ہو جائے گی، اور وہ بھی اللہ کی نظروں میں بہت بڑی بات ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آدمی اللہ کے راستے میں ہو جاتا ہے جب تک سیکھتا سکھاتا رہتا ہے، تو اگر اس درمیان موت آ جائے گی تو شہادت کی موت ہوگی۔ اسی طرح سے مسلمانوں کی حاجت روائی کی نیت کر لی جائے کہ جو طاقتور ہیں وہ کمزور کی، جو پیسے والے ہیں وہ غریبوں کی، اور جو صحت مند ہیں وہ بیماروں کی، ضعیفوں کی مدد کریں گے۔ اس درمیان ماشاءاللہ ابھی تک جو وقت گزرا ہے لاک ڈاؤن کا، اس میں مسلمانوں کی تنظیموں نے بہت بڑے بڑے پیمانے پر لوگوں کی خدمت کی ہے اور غریبوں تک امداد پہنچانے کا کام کیا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہ نظام بنا سکتا ہے کہ اپنے گھر میں ہر شخص یہ نظام بنا سکتا ہے کہ روزانہ اپنے آمدنی میں سے، اپنی جیب خرچ میں سے، اپنے پیسے میں سے روزانہ کچھ نہ کچھ رقم صدقے کے طور پر الگ کرتا جائے، 1 روپیہ 2 روپیہ الگ کرتا جائے، اور جب ایک معتدل مقدار ہو جائے، مثلاً 20 روپے 25 روپے ہو گئے، تو اگر خود اس کو کسی غریب تک پہنچا سکتے ہو تو پہنچا دیں، یا جو لوگ پہنچا رہے ہیں ان کو وہ رقم پہنچا دیں، ان کو دے دیں، تاکہ لوگوں کی، محتاجوں کی حاجت روائی میں، ضرورت مندوں کی حاجت روائی میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے، اور ہمارا ہی نہیں، ہمارے ہر بچے کا اور ہمارے گھر کے ہر فرد کا شامل ہو جائے۔ اس کا نفع بھی بہت بڑا ہے۔ اسی طرح سے صدقہ جاریہ ہو گیا، قرآن پاک کے حفظ کا نظام ہو گیا، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہو گیا، اور مسلمانوں کی حاجت روائی ہو گئی۔ اس طرح کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ اور ایک بات آخر میں پھر کہی جاتی ہے کہ اس پوری مدت میں جو طویل ہوتی جا رہی ہے، خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی جلد از جلد یہ ختم ہو جائے، لیکن اگر یہ طویل ہوتی ہے تو کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ مت کریں۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے، تو صبر کے ساتھ اپنے اوقات کو کام میں مشغول رکھنے کے ساتھ اور توجہ اپنی اللہ کی طرف کرنے کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارے،
موبائل پہ جو خبریں آتی رہتی ہیں مستقل، اور ادھر ادھر سے جو باتیں ہوتی رہتی ہیں، یا فضول گفتگو کی جو مجالس ہیں، ان سے نفع نہیں ہو سکتا، ان سے سوائے نقصان کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کام میں مشغول رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ بلا لے تو خوشی خوشی اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ مسلمان کو تو جنت کا شوق ہوتا ہے، آخرت کا شوق ہوتا ہے، اگر بلا لے اس وبا کے ذریعے یا بغیر وبا کے بھی، جب بھی بلا لے تو اللہ کے حکم سے آئے تھے اس دنیا میں، اور اللہ ہی کے حکم سے جانا ہے، نہ اپنی مرضی سے آئے تھے، نہ اپنی مرضی سے یہاں رہنا ہے، نہ اپنی مرضی سے جانا ہے۔ تو اس لیے اپنے اوقات کو کام میں لائیں، یہی صبر کا تقاضا ہے۔ اور یہ بات بے صبری کی ہے کہ آدمی آہ کرے، واویلا کرے، ان کی برائی کرے، اور جو لوگ ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں انہی کا برا تذکرہ کریں اور بدگمانی کریں، تو یہ سب تو بے صبری کی علامات ہیں، بے صبری کی نشانیاں ہیں۔ کام میں مشغول رہنا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ بلا لیں گے تو خوشی خوشی حاضر ہو جائیں گے، اور اگر رکھیں گے تو اللہ ہی کے کام میں مشغول ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ادارے کی طرف سے، دارالافتاء والارشاد کی طرف سے، مولوی حفظ الرحمان صاحب اور مولوی محمد عمیر صاحب کاظمی، ان دونوں لوگوں کا فون نمبر بھی ساتھ میں دیا جا رہا ہے، تو ان حضرات سے وہ روزانہ کی مجالس حاصل کی جا سکتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے آگے اگر کوئی مشورہ ہو یا کوئی بات ہو تو وہ بات بھی کی جا سکتی ہے۔ مولوی حفظ الرحمان نے الحکمت کے نام سے یوٹیوب پر ایک چینل بھی بنایا ہے، اور اس چینل میں بھی یہ ساری چیزیں لوڈ کریں گے، تو اس کو بھی خود بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی استفادہ کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں، اپنے متعلقین تک بھی یہ بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور نافع بنائے، اور ہم سب لوگوں کو اس نظام سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔